ایسا بھی کام نہ کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی یعنی کہ آپ کی جو میت ہے اس کی بھی بے حرمتی ہو، آپ کا جنازہ بھی کوئی نہ اٹھانے دے۔ آپ کے ساتھ میں ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ میرے خیال میں کوٹدو کا ایک واقعہ، وہاں پہ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب اس کو دفنانے لگے ہیں تو اس نے کسی سے 50 لاکھ روپے لیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بیٹوں کو بھی پتہ نہیں ہے، اس کی فیملی کو پتہ نہیں ہے، اس کے بیٹوں کو، اولاد کو پتہ نہیں کہ اس نے 50 لاکھ روپے کسی سے لیے ہوئے ہیں۔ جب وہ جنازہ کرنے لگے ہیں تو جس نے 50 لاکھ دیے ہیں وہ آ کے اس نے جنازہ روک دیا کہ پہلے ہمارے 50 لاکھ روپے دیں، اس کے بعد آپ نے جنازہ اٹھانا ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ ویڈیو موجود ہے، ویڈیو ویڈیو موجود ہے، ویڈیو دکھا دینے ہوں پنچایت ساری کو ویڈیو دکھانے پیسے جنتا بیٹھے بولا خدارہ کہ جب آپ کسی سے کوئی پیسے لیتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق، پہلی تو بات ہے کہ آپ نے جب کسی سے ادھار لینا تو اپنی حیثیت کے مطابق لیں کہ آپ اس کو واپس بھی کر دیں۔ دوسرا یہ کہ جب آپ نے کسی سے ادھار لیا ہے تو کم سے کم آپ کو، آپ کی فیملی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو پیسے دینے ہیں، اس سے پیسے لینے ہیں، تاکہ وہ آپ کے مرنے کے بعد جو معاملات ہیں وہ اس طرح کے معاملات نہ بنیں جو یہ آپ کے سامنے معاملہ بن گیا ہے۔ وہ اس کے جو بیٹے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں، ہمارے والد نے 1 روپیہ کسی سے نہیں لیا۔ جس نے پیسے دیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آن ریکارڈ موجود ہے، ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو ویڈیو دکھا دیتے ہیں کہ اس نے ہم سے پورے 50 لاکھ روپے دیے۔ سرائکی کے اندر بات کر رہا ہے کہ اس نے ہم سے اتنے پیسے گنے، یعنی کتنے پیسے ہم سے لیے۔ ہم آپ کو پولیس بھی ساتھ کھڑی ہے، وہ کہہ رہے کہ ہم آپ کو ابھی اسی جگہ پہ دکھا دیتے ہیں، ویڈیو دکھا دیتے ہیں کہ یہ فلانے ٹائم پہ آپ کے والد نے ہم سے اتنے پیسے لیے ہیں۔ والد تو فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی قبر کے اندر اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ بعد کے معاملات ہیں۔ ابھی وہ فوت ہوا تو وہ اس کو دفنانے نہیں دے رہے، اس کی میت نہیں اٹھانے دے رہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر آپ کی میت کی بے حرمتی کیا ہونی ہے؟ اس کی، اس سے جو آپ اس نے قبر میں جانا ہے تو قبر کے اندر جا کے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ یہ تو ایک شخص ہے جس کی اس نے 50 لاکھ روپے دینے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو جب وہ فوت ہوا تو جس نے پیسے دیے تھے وہ فوراً پہنچ گیا کہ پہلے مرا یہ 50 لاکھ روپے دیں، اس کے بعد ہم اس کو دفنانے دیں گے، ورنہ ہم اس کو دفنانے نہیں دیں گے۔ تو خدارہ اتنا بھی اپنی حیثیت کے مطابق ہی کسی سے ادھار لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ اس کو چکا بھی سکیں۔ اگر آپ فوت بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی جو آپ کی اولاد ہے وہ اس کو چکا دے۔ وہ ابھی اولاد کہہ رہی ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں، لیکن وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے 50 لاکھ کی کہ 50 لاکھ پہلے دیں پھر اس کے بعد اپنے باپ کی میت لے جائیں۔ تو خدارہ ایسا نہ کریں، اور اگر کسی سے قرض لیتے ہیں تو کم سے کم اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو ساتھ بتا کے رکھیں کہ یار فلانے ٹائم پہ میں نے فلانے بندے سے اتنے پیسے لیے ہیں، فلانے بندے سے میں نے اتنے پیسے لینے ہیں، فلانے بندے کو میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، تاکہ اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو بعد میں اس طرح کے معاملات نہ بنیں۔ اس طرح آپ کی یہ نہ کہ جس طرح اس لاش کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس طرح آپ کی بھی لاش کی بعد میں بے حرمتی ہوتی پھر ہے، کہ آپ کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ نے کسی سے پیسے لیے ہیں، اور جس نے پیسے دیے ہیں وہ آپ کی میت پہ آپ آ کے اس طرح کھڑا ہو جائے جس طرح آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے۔